خداوند متعال خود قرآن میں کہتا ہے خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے رہے، پکڑنے کا مطلب ہاتھ میں پکڑنا، مٹھی میں پکڑنا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے زندگی میں پکڑ لو، اپنے روزمرہ کے کام کاج میں پکڑ لو۔ جو تمہاری زندگی کا نظام و سسٹم ہے، یہ وہی نظام ہونا چاہیے جو اس کتاب کا نظام ہے کہ نہیں؟ اپنی عادتوں میں پکڑ لو، اپنی ایکٹیویٹیز میں پکڑ لو، حرکات و سکنات میں پکڑ لو۔ کتاب جو قرآن نازل ہوا ہے، قرآن جلد، یہ جو اس کی فزیکل شکل ہے یہ نہیں، جو اصل قرآن کے اندر احکام پروردگار اور نظام الہی اور خدا کی آیات ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ کتاب وہ ہے، اس کو اس کتاب کی شکل میں کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی، اسے ہمیں پکڑنا ہے۔ یہ اس کی ظاہری شکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل قرآن اور یہ قرآن جو چھپا ہوا ہوتا ہے، البتہ اسی میں وہ ہے، عبادتیں اسی میں ہیں، اس سے الگ نہیں ہے۔ اگر آپ یاد کر کے کوئی سورہ پڑھتے ہیں تو قرآن ہے، ایسا نہیں کہ قرآن جلد نہیں تو نہیں ہے، اسے ہمیں پکڑنا ہے۔ اسے کیسے پکڑنا ہے؟ جب ظاہری جلد کی بات نہیں ہے تو ظاہری ہاتھ کی بات بھی نہیں ہے، اس کو عمل سے پکڑنا ہے، اس کو سمجھ کے پکڑنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتار کے پکڑنا ہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ منور سمجھتے ہیں؟ روشن کرو، روشنی، یہ نور ہے نا، منور۔ اب یہ لائٹیں سب آف ہو جائیں باوجود اس کے کہ دن اندھیرا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ فلاں صاحب جہاں رہتے ہیں ان کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، خاص کر کے بامبے جیسے شہر میں جاتی نہیں لائٹ، اگر لائٹ کبھی چلی جائے تو واویلا ہو جائے، ہنگامہ ہو جائے۔ کبھی سنا ہے کہ فلاں صاحب بغیر لائٹ کے اندھیرے میں رہ رہے ہیں؟ نہیں رہ سکتا انسان، بغیر روشنی کی زندگی ایک دن نہیں گزار سکتا۔ آج کا انسان بغیر روشنی کو کبھی بھی، روشنی تھی ہمیشہ، کسی شکل میں بھی ہو، چاہے وہ چراغ کی روشنی ہو، چاہے وہ کینڈل کی روشنی ہو، چاہے وہ چاندنی روشنی ہے۔ خداوند متعال نے بھی روشنی کا انتظام کیا، دن میں سورج کی روشنی، رات میں چاند کی روشنی۔ بغیر روشنی کے انسان کی زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ جس طریقے سے انسان کی فزیکل اور ظاہری زندگی کے لیے یہ ظاہری روشنی ضروری ہے، اسی طریقے سے کردار انسانی کی زندگی کے لیے مانوی روشنی ضروری ہے، اور وہ مانوی روشنی کوئی اور نہیں ہے، وہ قرآن ہے۔ کتنی شرم آئے گی کسی کو بتانے میں کہ ہمارے یہاں لائٹ نہیں، لائٹ کا کنیکشن نہیں۔ اتنی ہی شرم انسان کو آنا چاہیے کہ یہ بتانے میں کہ ہمارے یہاں قرآن کا کنیکشن نہیں۔ کیسے نہیں قرآن کا کنیکشن؟ حساب لگائیں آپ، ہم صرف آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، آپ خود کیلکولیشن کیجئے گا۔ ہم 24 گھنٹے میں جتنا ٹائم ٹی وی دیکھنے میں خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ قرآن کے پڑھنے میں خرچ کرتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے میں جتنا ٹائم فون پہ اپنے دوستوں سے بات کرنے میں خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ خدا سے بات کرنے میں خرچ کرتے ہیں؟ ہم 24 گھنٹے میں جتنا ٹائم نیوز پیپر، افسانے اور ان چیزوں کو پڑھنے میں خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا حصہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے میں خرچ کرتے ہیں؟ صرف ٹائم کی بات ہوتی، پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، ٹائم خرچ کرنے کی بات ہے، صرف پڑھنے کی بات ہے۔ وہ بھی قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف پڑھ لیں، قرآن کا مقصد ہے پڑھ کے عمل کریں۔ ابھی تو پہلا اسٹیپ ہے، پہلی منزل ہے، پڑھنے کی منزل ہے۔ پھر کیا قرآن کو حق نہیں ہے کہ وہ روز محشر جا کے شکایت کرے؟ اسی لیے قرآن کی آیت ہے نا کہ رسول خدا روز محشر خدا سے شکایت کریں کہ پالنے والے ہماری امت نے قرآن کو مہجور قرار دیا، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جمہوریہ اسلامی ایران میں جس وقت ہم وہاں طالب علم کی حیثیت سے تھے، وہاں موجود تھے، ہم نے مقام معظم رہبری کو کہتے ہوئے سنا کہ قرآن محجور ہے۔ یہ کس ملک کی بات ہے؟ ابھی آپ چلے جائیے دیکھیے، وہاں پہ جگہ جگہ پہ قرآن کے جلسے ہیں، جگہ جگہ پہ دارالقرآن ہے، تفسیروں کے کلاسز ہو رہے ہیں، علوم قرآن کے کلاسز ہو رہے ہیں، بھرا پڑا ہے، ماحول ہے، جگہ جگہ پہ آیتیں ہیں، ہفتے کی آیتیں، بے انتہا قاری موجود ہیں، بے انتہا مفسر موجود ہیں، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، ہر طرف سے قرآن پہ کام ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے یہاں محجور ہے، ہم کیا کہیں؟ ہمارے یہاں کیا؟ ہمارے یہاں تو تلاوت بھی صحیح سے نہیں۔ وہی پچھلے ہفتے شاید ہم نے بات کی نا کہ 40-50 سال سے قرآن خوانی کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا کیا رزلٹ ہے آپ خود دیکھیے۔
انعاموں کے رزلٹ پہ مت جائیے، تلاوت کے رزلٹ پہ آئیے کہ اس نے کیا تبدیلی کی سماج و معاشرے میں۔ آج نزول قرآن کی تاریخ، آج اس نزول قرآن میں ہم قرآن مجید کے ساتھ کچھ باتیں کریں، قرآن مجید سے کچھ وعدہ کریں، قرآن مجید سے دوستی کریں۔ یقین مانیے بہترین دوست ہے قرآن۔ قرآن مجید سے مدد مانگیں، یقین جانیے بہترین مدد ہے قرآن۔ ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، سنا نہیں آپ نے کہ سارے جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں وہ بائے بسم اللہ میں، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے اس نقطے میں جو اس کے نیچے ہے وہ نقطہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ کہتے ہیں یا علی مدد، یہ علی کی مدد وہی مدد جو قرآن مجید میں چھپی ہوئی ہے، وہی مدد ہے۔ دوستی کیجیے، بہترین مددگار بہترین دوست ہے قرآن۔ کر کے تو دیکھیے۔ مزہ ہم کو اس لیے نہیں آتا ہے کہ ابھی ہم کو پڑھنے میں ہی روانی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ جس چیز کو پڑھنے میں انسان 4 مرتبہ اٹک جائے مزہ نہیں آئے گا، نزدیک جائیے تو مزہ آئے گا، مانوس ہوئیے تو مزہ آئے گا۔ جب انسان کسی دوسرے انسان کو پہلی بار دیکھتا ہے تو ضروری نہیں کہ دیکھ کے اس کو بڑا اچھا لگ جائے، لیکن جب 4 مرتبہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے مزاج کو پہچانتا ہے، اس کی بات چیت کو سمجھتا ہے، تو آہستہ آہستہ دوستی ہونے لگتی ہے، اور اتنی دوستی ہو جاتی ہے گھنٹوں اس کے ساتھ گزار دیتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ قرآن ضروری نہیں کہ پہلی اگرچہ آنا چاہیے کیونکہ فطرت کے مطابق کتاب ہے، ضروری نہیں کہ پہلی ملاقات میں آپ کی قرآن کی دوستی ہو جائے، نہیں، ملاقات کرتے رہیے انشاءاللہ۔ جب ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تو وہ تو ہم کو سمجھے ہوئے، مشکل ساری ادھر سے کہ پہلے ہم ادھر تھوڑا سمجھ لیں گے تو بہترین دوستی ہوگی، اور جب بہترین دوستی ہوگی تو بہترین مددگار بھی ثابت ہوگا۔